ثم جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول. اس رسول کی نشانی کیا ہے؟ مصدق لی، تصدیق کرنے والا ہے. مصدق واحد مذکر اسم فاعل، واحد مذکر اسم فاعل. مصدق مفعول، مصدق اسم فاعل، تصدیق کرنے والا ہوگا. اس رسول کی نشانی ہے تصدیق کرنے والا ہوگا. فاعل اسم فاعل، باب تفعیل صدق یصدق تصدیق، فہو مصدق. مصدق، مصدقان، مصدقین، مصدقون، مصدقین. یہ اسم فعل کی گردان ہے. اس کے 3 صیغے مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 صیغے مؤنث کے ہوتے ہیں. مصدقن واحد مذکر، مصدقان، مصدقین تثنیہ مذکر، مصدقون، مصدقین جمع مذکر. اسم فاعل آمد عیسیٰ کو اس کی ہوا ہی نہیں لگی، کیونکہ ہے جو کتے کا بچہ. اسے کیا پتا کہ قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے اور قرآن پاک کا سیاق و سباق کیا ہے. تصدیق کرنے والا ہوگا، مصدق ہوگا. کس بات کا؟ لما معکم، اس بات کا جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کی یہ تصدیق کرے گا. اس کی یہ تصدیق کرنے والے کا مصدق ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی سند دی جاتی ہے. ایک بات چھوٹی سی سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ میں میٹرک پاس ہوں اور گورنمنٹ مجھ سے مانگتی کہ تجھے میٹرک جو تو نے کیا ہے وہ لیا تصدیق شدہ، تو میں تصدیق شدہ نہیں دیتا، میرے وہ کاغذات ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. کیوں کہ میں نے کسی مصدق سے، کسی 17ویں گریڈ والے یا 16ویں گریڈ والے سے اپنی سند کی تصدیق نہیں کروائی. اب اتنی سندیں اللہ نے انبیاء کی عطا فرمائیں تو کوئی مصدق بھی تو ہونا چاہیے تھا. کتاب و حکمتیں دی، سندیں عطا فرمائیں، تو کسی کو تو مصدق ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک رسول آئے گا تمہارے پاس، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصدق ہوگا. وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، وہ کہے گا موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، وہ کہے گا ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، وہ کہے گا اسماعیل علیہ السلام سچے نبی ہیں. وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. اور پھر جو ان کے پاس چیز ہوگی اس کی بھی وہ تصدیق کرے گا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحف بھی سچے ہیں، ان کی کتابیں بھی سچی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور بھی سچی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی سچی ہے. وہ مصدق ہوگا. جو تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی وہ سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا. جب وہ تم میں آ جائے پھر کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور تم نے ایمان لانا ہے. مستقبل ضرور، ضرور. نون سکیلا اور لام پہلا بھی تصدیق کے لیے 3 تصدیقیں پائی جاتی اس میں. تاکیدیں، 3 تاکیدی طور پر فرمایا ضرور، ضرور، ضرور تم نے ایمان لانا ہے اس کے ساتھ، اس پر ایمان لانا ہے.
مسلمان بننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی شرع پہ عمل کرنا ہے، یہ انبیاء کو حکم ہے۔ جب وہ آئیں گے دنیا میں تو تب بھی ہے، یا ان میں نبی علیہ السلام آئے گا تو تب بھی وہ تصدیق کریں گے نا۔ تو بات تو ماضی کی ہے، کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے پٹھا بھی ہو جائے، ماضی کو مضارع نہیں بنا سکتا۔ اور کتے کا بچہ ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، جو قرآن کو مذاق کرتا ہے وہ تو ہے ہی جہنمی۔ انبیاء کوئی بھی جہنمی نہیں، کوئی بھی فاسق نہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جو نہ مانے گا اس کی بات ہے، احتمال بیان کیا ہے، وہ آگے آتی ہے۔ من کتاب و حکمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور 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 تم نے ایمان لانا ہے، بِهِ اس پر، ساتھ اس کی کتاب پر، اس پر کہنا ہے تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کلمہ تم نے پڑھنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، وہی جملہ لَتُؤْمِنُنَّ میں تاکید ہے، یہی تاکید دوبارہ پھر لَتَنْصُرُنَّ میں بھی، یہ بھی 3 تاکیدیں، نون سکیلہ لام تاکید کا پہلا، 3 تاکید اس میں بھی ہے۔ لَتَنْصُرُنَّ، ضرور 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 تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب آئے گا، جب تم میں وہ آئے گا اور وہ مصدق ہوگا، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا، جو تمہارے پاس حکمت ہوگی، سندھی ہوگی، اس کی تصدیق کرے گا، اور جو تمہاری کتاب ہو سب کچھ کا وہ مصدق ہے، سب کچھ کا وہ مصدق ہے۔ اب جب وہ مصدق آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور جب مصدق آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب تعالیٰ نے بند فرما دیا سلسلہ انبیاء کو، خاتم النبیین، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جتنے بھی بعد میں نبی ہوں گے سارے کتے کے بچے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، نہ قادیانی کانا، نہ کوئی قادیانی کا ماننے والا بنے سیانا، جتنے بھی بعد میں آقا علیہ السلام کے نبی ہوں گے سارے حرام زادے کتے کے بچے ہوں گے، ان کو صرف دولت اور شہرت چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام خاتم النبیین کی تشریح نہ فرماتے تو پھر ایک احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے اتنا پیارا ترجمہ بیان فرما دیا کہ دنیا کائنات میں جو مسلمان ہے، جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے، وہ کسی اور نبی کو مانے گا ہی نہیں، اور یہی ختم نبوت پر ہم سب کا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اگر کوئی دوسری رائے نکالے وہ کتے کا بچہ، حرام زادہ پیور۔ اور میں نے ثبوت بھی پیش کیے کہ غلام قادیانی سٹھیا گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر اپنے آپ کو خود حرام زادہ کہہ دیا کہ میں مریم سے پیدا ہوں، اپنی ماں کا انکار، اپنے باپ کا انکار۔ اسی طرح احمد عیسیٰ دیکھ لو، اب وہ کہہ رہا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، اب اس کی ماں اگر زندہ اسی سے پوچھو کہ تو بتا کہ کس محمد کے فلٹر سے اسے پیدا کیا، بس بات ختم، تصدیق ہو جائے گی۔ یہ خود بخود اپنی زبان سے کہتی ہے، یہ کتے کے بچے خود زبان سے کہتی ہیں کہ حرام زادی ہیں، بالکل یہ اللہ کہلواتا ہے، میں نہیں، اللہ کہلواتا ہے۔ چلو اگلی ترجمہ پورا کر لیں۔ قال فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف
واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم کیا تم اس بات کو مانتے ہو اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے اللہ پوچھ نبیوں سے رہا ہے تکلیف آمدی ساخو ہنس کے بات کرتا ہے وہ کتے کے بچے یہ اللہ فرما رہا ہے قال ہمارا اللہ جو نبیوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوقات کو پیدا فرمانے والا ہے فرشتوں کو پیدا فرمانے والا اور ہمارے بابا ہمارے دادا ہمارے پردادا شکردادا سب کو پیدا فرمانے والا اور حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کا سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات فرمایا شرف خلق عطا فرمایا شرف مخلوق عطا فرمایا تمام مخلوقات پر شرف عطا فرمایا سرداری دے دی عزت عطا فرما دی تمام مخلوقات پر فرشتوں پر پیدا بعد میں ہوئے اللہ نے شرف تمام مخلوقات پر دے دی اللہ نے ان کو پیدا فرما کر شرف اعلیٰ دیا فرشتوں کو بھی کہا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا اس کو یہ نہیں پتا حرام زادے کتے کے بچے کو لفظ اسجدوا ہے یا اسجدوا ہے اب وہ چھوڑ گیا للملائی کہتی ہے نا اس میں دو لام ہے نا وہ چھوڑ گیا وہ کاٹ دیا گیا اسے کاٹ دیا گیا دسکا لگایا نا تو پتہ چلا بھی یہ تو واقعی غلط پڑھتا ہوں دور پیٹے منہ تے لختی لعنت کتے کے بچے تجھے تو یہی نہیں پتا کہ لمحہ لکھا ہو کہ لمحہ لکھا ہوا ہے بلا لکھا ہو کہ بلا لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں دعویٰ کتنا بڑا ہے میں 10 ارب 100 ارب اتنے رقم دوں گا اتنا پیسے دوں گا اور کتے کے بچے اوپر تو ذرا دیکھ جو لکھا ہے وہی بیان کیا کر قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کالا وہ لفظ آتا ہے اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو جو میں نے کہی ہے واخذتم اور اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہو تم اخذتم اقررتم جمع مذکر غائب نہ بلکہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف اقررتم کا معنی کیا اقررتم کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کو مانتے ہو وا اور عطف معطوف واو معطوفہ پیچھے عطف پڑھ رہا ہے اقررتم پر واخذتم اور تم مضبوطی سے پکڑتے ہو اس کو اخذتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف چلو تھوڑا سا میں اب دونوں کردانے بھی آپ کو سنا دوں اقرارا اقرارو اقرارت اقرارتا اقررنا اقررتا اقررتما اقررتم اقررتی اقررتما اقررتنا اقررتو اقررنا آگے لفظ بھی آ رہا ہے دونوں لفظ آ رہے ہیں اخذتم اور تم مضبوطی سے پڑھتے ہو لفظ پیچھے ہے اخذ اخذا اخذو اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتم اخذتی اخذتما اخذتنا اخذتو اخذنا دونوں کردار مکمل ہو اخذا کے بھی
اخذ لفظ ہے کہ ماضی کا صیغہ. ہاں اقررنا ماضی. یا لفظ ہے اخذتم اخذنا ماضی. یا لفظ ہے اخذ تم پکڑتے ہو تم لیتے ہو. اخذ تم جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. علی ذالکم اسری جو میں نے بات کی ہے اس کا تم اقرار کرتے ہو اور اس کو مضبوطی سے تھامتے ہو. اب اسے یہ نہیں پتا اسری کا معنی کیا ہے. تم اصرار کرتے ہو. اصرار کا معنی تو اگر لڑائی کرنا اس کو اسری کے اصرار سے لفظ یہ اسری معنی اللہ نے بیان فرمایا. اسری اس کا معنی کیا ہے؟ اصرار کرنا اس نے کیا ہے. تکرار کرنا. انبیاء تو تکرار کرتے ہی نہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں اور ساری کائنات اللہ سے سوال کرتی ہے مانگتی ہے. اللہ سے تکرار تو اس وقت ہوگا نا اللہ کرے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اللہ نے مخالفت کر دی ہماری یا اللہ ہم نے مخالفت کر دی اللہ کی کیونکہ وہ ہے ہی وحدہ لا شریک اس کا کوئی شریک ہی نہیں. تو اس تکرار کیسا اس سے مقابلہ کیسا. اس کو پلے باندھو مضبوطی سے تھام لو لے لو. اسری کا معنی ہوتا ہے میری اس بات کو مکمل سے لو. ذالکم اسری الا ذالکم اسری میری اس بات کے ساتھ تم متفق ہو میری اس بات کے ساتھ ایگری ہو. اب انبیاء نے آگے سے جواب دیا. قالوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غیب. جمع مذکر غیب. قالوا کہا انہوں نے اس وقت کہا انہوں نے آواز کو ہوا نا اور یاد کر رہے ہو نا. یہ ترجمہ ہو رہا ہے احمد عیسیٰ کا. یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے. دور پیٹے منہ تے لخ دی لعنت. واذکرو یاد کر رہے ہو نا تم. اللہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام کو واذکرو میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم بے سر و سامان تھے تو میں نے تمہاری مدد کی. یہ یاد کر رہے ہو نا تم. یہ مفہوم بیان کر رہا ہے. جس کو مفہوم کا ہی پتہ نہیں مفہوم شے کیا ہے اسے پوچھ لو. یہ لفظ مفہوم جو ہے مفہوم یہ لفظ مفہوم یہ کون سا صیغہ ہے اور کس مصدر سے نکلا ہے یہی پوچھ لو. مفہوم بار بار کہتا ہے مفہوم تو مفہوم کا معنی ہی بتا دے. مفہوم کا مفہوم ہی بتا دے اور اس کی مصدر کیا ہے. کوٹا بھی ہو جائے نا کوٹا ہونے کو عادت بھی ہے کتے کے بچے کو. کوٹا بھی ہو جائے نا تو پھر بھی یہ نہیں جان سکتا. ذالکم اسری اس بات پر تم ڈٹ کے ہو مضبوطی سے اس تم نے لے لیا. آگے انبیاء نے کہا قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غیب. قالو کہا انہوں نے. انبیاء نے کہا ماضی میں کہا. یہ عرب جانے یا رب کا کام جانے ہم تو ایمان والے ہیں. بات ماضی کی ہو رہی ہے رب کر رہا ہے. بات رب کر رہا ہے اور انبیاء سے کر رہا ہے. مجھے ٹمک ٹوئیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے نا. وَنَقُولُ ہم کہیں گے مانا ہے ہم کہہ رہے ہیں. یہ ترجمہ احمد عیسیٰ کا. ہم کہہ رہے ہیں فذوقوا العذاب الحریق. حریق کا عذاب چکھو. چکھ رہے ہو نا تم چکھو. ہم رب کہہ رہا ہے میں کہوں گا ہم کہیں گے. وَنَقُولُ ہم کہیں گے یعنی قیامت کو کہیں گے.
فذوقوا العذاب الحریق، بس چکھو تم دہتی ہوئی آگ کا عذاب۔ ہم کہہ رہے ہیں، لے مفہوم ہی بدل دیا، اسے تو مفہوم کا بھی پتہ نہیں، اسے تو مفہوم نہیں۔ وَاذْكُرُوا، یاد کر رہے ہو نا تم، وَاذْكُرُوا کا معنی یاد کرو، تم گزری ہو، بات گزرا ہو زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایمان لانے والے، اس کی الو کے پٹے حرام زادے کتے کے بچے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے احمد عیسیٰ پر، نہ ان کو پتہ، نہ ہوش، نہ سمجھ، بڑا مفہوم بتا دیا، بڑا مفہوم بتا دیا۔ قالو، کہا انہوں نے، ماضی میں کہا انہوں نے، اقررنا، ہم نے مان لیا، ماضی میں کہہ دیا اقررنا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، اقررنا، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا یا اللہ، مان لیا، تیرا نبی آئے گا، تیرا رسول آئے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اقررنا، ہم نے مان لیا۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمانے والا، قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے، محمد عربی کا ہے، تو اپنی کوئی کتاب تو علیحدہ تو بنا کے دکھا، حرام زادے، جو تو وہ کتاب ہے، الکتاب لکھی، اس میں تو تیری غلطیاں ہم نے کتنی غلطیاں نکال دی ہیں، اب نئے ایڈیشن میں تو ویسے تو نے بھی نکال دی ہیں، جہاں ہم نے پڑھ کے نشاندہی نہیں کی، وہ اسی طرح غلطی باقی ہے، جس طرح فس صد وہ ابھی اسی طرح باقی ہے، فس علیحدہ ہو گیا، صد علیحدہ ہو گیا، یہ نئی ترکیب، نئے جملے، نئے مفہوم ایسا بیان کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے، جس کو فاسدن کا لفظ کا پتہ ہی نہیں، فاسدن۔ قالوا اقررنا، قال فشهدوا، اللہ نے فرمایا، قال فرمایا اللہ تعالیٰ، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، فشهدوا، فا علیحدہ کر دے، آگے احمد عیسیٰ سے پوچھو، اب ہے گا امر کا سیگا، الف کے اوپر کیا لگے گا؟ یہ تو یہی لگائے گا نا، اشہدو، جڑا جو بھی اشہدو لگائے اس کے منہ پہ لتر لگ کے رقم ہمارا، اشہدو فعل امر، اللہ حکم دے رہا ہے، اشہدو، بس تم گواہ ہو جاؤ، اشہدو، جمع مذکر حاضر فعل امر، جمع مذکر حاضر فعل امر، اشہد، اشہدا، اشہدو، تیسرا صیغہ فعل امر کا، اشہدو، بس تم گواہ ہو جاؤ، اور میں، انا، اور میں بھی معکم، تمہارے ساتھ، تمہاری اس بات پر میں بھی من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، شاہدین، یہ میں نے امر میں بتایا تھا، یہ پیچھے آیا لفظ نا، مصدقین بھی آتا ہے، یہاں شاہدین بھی آتا ہے، شاہدانی تسنیہ کا، اور شاہدینہ، شاہدونہ، دونوں سیغے آتے ہیں، جمع کے دو سیغے، شاہدونہ، شاہدینہ، یہ قرآن پاک نے شاہدینہ یہاں استعمال فرمایا، معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، شاہدین، گواہوں میں سے، جو بھی تیری گواہی دیتے ہیں، تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ
ہمیں بھی ان میں سے شامل فرما، اور ہمیں اپنے ساتھ ہمیں بھی گواہوں میں شامل فرما، جو تیرے انبیاء ہیں ان میں بھی ہمیں شامل فرما، لیکن یہ انبیاء کی بات ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب احتمال ہے فمن تولا، پس جو بھی، من کا معنی جو بھی، فمن تولا، تولا واحد مذکر غائب فعل ماضی، آمدی شکو نہیں پتا، اس لیے میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس کی بھونک سننی ہو، دلچسپی ہو، سنو، لیکن گرامر کے ساتھ سنو، اپنے آپ جھوٹ کے منہ پہ لتر لعنت۔ فمن تولا، بس جو بھی پھر جائے، اس بات سے پھر جائے، جو پیچھے ساری باتیں ہوئی ہیں نا، اگر کوئی اس سے پھر جاتا ہے بعد ذالک، پیچھے ان باتوں کے ہونے کے، اب گواہی دینے کی، اقرار کرنے کے، پکا وعدہ کرنے کے بعد اگر کوئی پھر جاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ ہم الفاسقون، اگر ایسا کرتا ہے، یہ احتمال ہے، فمن تولا، پس جو بھی اس بات سے پھر جائے، یہاں سے کیسے ثابت ہو گیا کہ انبیاء بھی اکثر فاسق تھے؟ ایسا کہنے والا خود حرام زادہ کتے کا بچہ ہے، فاسق نہیں، کتے کا بچہ ہے جو انبیاء کو فاسق کہے۔ اگر رب احتمال بیان کر رہے اور اس احتمال کو کوئی تصدیقی بات کر کے کرتا ہے، حرام زادہ ہے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کو بھی پاک و منزہ مطہر بنایا۔ جب مطہر بنایا ہے تو میں ان پہ کیچڑ اچھالنے والا کون ہوں؟ جب میں نبیوں پر کیچڑ اچھالوں گا تو میری بات کا کوئی یقین کیسے کرے گا؟ اور اس کی بات کا یقین کرنے والے بھی کتے کے بچے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر اللہ کی بات کو نہیں مانتا، جو اللہ نے بات کہی اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا، اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتا، اور دوسروں کو صحیح طریقے سے بتاتا نہیں، وہی حرام زادہ فاسق ہے، انبیاء نہیں۔ جو انبیاء کو فاسق ہے وہ خود فاسق ہے، تو اس کی فسوقیت تو سامنے ہے۔ پہلے خنزیر نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، پھر خنزیر نے منا دی، پہلے کتے کے بچے نے داڑھی رکھ لی، پھر منا لی، گرگٹ کی طرح، بہروپیوں کی طرح۔ پہلے مولویوں کو دھوکہ دیا، مولویوں نے گھا نہ پائی، پھر داڑھی منا کے داڑھی مون بیچارے ہوتے ہیں، اکثر علم نہیں رکھتے، اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو مولوی ہے قرآن کے غلط بھونکتا رہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھونکتا ہے تو بھونکتا دے، چلو سنو تو صحیح۔ اور داڑھی مون ہے، اسے علم کا نہیں پتہ، اکثر داڑھی مونوں کو علم کا پتہ ہی نہیں۔ جس طرح میں مثال پڑھے تجزیہ نگار تھے، PhD وغیرہ، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں لفظ اخلاق بول رہا ہوں یا اخلاق بول رہا ہوں، ان میں لفظ صحیح کون ہے، مثبت بول رہا ہوں یا مثبت بول رہا ہوں، ان میں لفظ صحیح کون ہے۔ تو پڑھ کے میں ڈاکٹر بن گیا، دور پیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت، تجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی میں لفظ کون سا پڑھ رہا ہوں، صحیح لفظ کا پتہ نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ، پتہ نہیں کہاں سے اس نے خنزیر کے بچے نے علم سیکھا، پتہ نہیں کہ لمحہ پڑھنا ہے کہ لمحہ پڑھنا ہے، پتہ نہیں بلا پڑھنا ہے یا بلا پڑھنا ہے، پتہ نہیں اس گرو پڑھنا ہے یا آدھ کرو پڑھنا ہے، پتہ نہیں اس جدو پڑھنا ہے یا اس جادو پڑھنا ہے۔ تو نبی اپنے آپ، اس لیے کتے کا بچہ میں کہہ رہا ہوں، آج یہ پکی بات ہوگی، یہ ہے واقعی ہی کتے کا بچہ۔ چلو بات ختم کریں۔
یہ انبیاء کی بات ماضی میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لی، ہمارے قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا، ہمارے آقا نے اسے ہمیں عطا فرمایا، اور جو اللہ نے فرمایا یہی سچا، یہی ستھرا، یہی صاف، یہی شفاف اور یہی ایمان ہے۔ جو اس سے ہٹ جائے وہ بے ایمان، کتے کا بچہ، حرام زادہ، جو بھی اسے کہہ لو، اس کے لیے یہی گفٹ ہے، یہی تحفہ ہے، اور جو اس کو مانے، فالو کرے، وہ بھی کتے کا بچہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جھوٹے کتے کے بچوں سے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسے متاثر نہ ہوا کرو، پہلے اس چیز کی گہرائی تک گئے کرو، جو وہ بیان کر رہا ہے اس سے پوچھو، کسی اور سے، اہل علم کے ساتھ رابطہ کرو۔ جن کو وہ ملاٹے کہہ رہا ہے وہی تو اس کے منہ پہ چماٹے مارتے ہیں، وہی تو حرام زادے کا کیا کہتے ہیں چلا چٹھا سارا نکال کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ وہ چما چٹھا نہ نکالیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں بھی یہ پوری آیا مقدسہ یا دونوں آیات مقدسات ہمارے سامنے اس نے بیان کی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ اگر علماء کرام نہ بیان کریں تو کب کی دنیا گمراہ ہو چکی ہوتی۔ یہ علماء کرام کا ہی فیض ہے اور ملاٹوں کا ہی فیض ہے، جو ایسے جھوٹے نبیوں پہ منہ کے اوپر لتر مارتے ہیں، اور ان کا جو اندرون